بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثانیہ۔ ہم لوگوں نے ششماہی سے پہلے منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑھ لیا تھا، اس کی مشق کر لی تھی اور جملوں میں منصرف اور غیر منصرف اسما کو پہچاننا بھی سیکھ لیا تھا۔ اب اس کی بحث ختم ہو گئی اور کچھ تھوڑی سی بات فاعل کے بارے میں بتا دیا، لیکن وہ بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ فاعل کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے فاعل کو میں شروع سے بتاتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ اس کا چھوٹ جائے۔ تو فاعل کو ویسے عام طور سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو کوئی کام انجام دیتا ہے، کام انجام دینے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک مستقل تعریف ہے۔ صرف آپ عربی زبان میں اسی چیز سے صرف اتنی سی بات جان کر کے فاعل کو کما حقہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ کبھی کبھی آپ اگر خالی آپ کے پاس یہی تعریف ہے کہ جو کام انجام دیتا ہے وہ فاعل ہے، تو آپ مبتدا کو بھی فاعل سمجھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نحو میں فاعل کی تعریف کیا ہوگی اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، فاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اور جس فعل یا صفت کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، اس فعل یا صفت کی اسناد کی گئی اس اسم کی طرف۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اسم قبلہ ہر اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو، یعنی اس کا مطلب فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا اس سے پہلے صفت ہو۔ کچھ اسما اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فعل نہیں ہیں لیکن وہ بھی بالکل فعل کی طرح عمل کرتی ہیں، وہ بھی فاعل یا نائب فاعل چاہتی ہیں۔ اس میں اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، یہ سب چیزیں مصدر ہے، تو یہ سب اپنے بعد والے کو فاعل یا مفعول بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی مستقل آگے بحث آئے گی کہ اسماء عاملہ، کچھ ایسے اسماء ہیں جو بالکل فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ ابھی فی الحال فاعل کی تعریف پڑھ رہے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو او صفت یا صفت ہو اسند الیہ، جس فعل یا صفت کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے مثال کیا ہے؟ جیسے نصر حامد یا زید ضارب ابوہ عمرا۔ ان دونوں مثالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں فاعل کی تعریف سمجھنے کے لیے۔ نصر حامد یا زید ضارب ابوہ عمرا، اس میں حامد اور ابوہ کے نیچے نشان لگاؤ۔ سمجھنے کے لیے حامد پہلے جملے میں حامد اور دوسرے جملے میں ابوہ کے نیچے نشان لگاؤ، یا اس کے نیچے فاعل لکھ لو۔ نصر حامد میں حامد کے نیچے نشان لگا کر کے فاعل لکھ لو، اور زید ضارب ابوہ عمرا میں
ابوہ کے نیچے نشان لگا کر کے فاعل لکھ دو، اسی کی تعریف ہونے جا رہی ہے۔ دیکھو زید اور ابوہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس سے پہلے یا تو فعل ہے اور یا تو صفت ہے۔ نصرہ حامد یا زید، کسی کا بھی نام، کسی مذکر کا نام لکھ سکتے ہو، اس سے پہلے فعل ہے، اور ابوہ سے پہلے ضارب یہ صفت ہے۔ تو فاعل بولتے ہیں ایسا اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو۔ فعل سے مراد یہاں فعل معروف ہی ہے، کیونکہ فعل مجہول کی الگ بحث ہے۔ ایسا اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اور اس فعل اور صفت کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو۔ دیکھو یہاں نصر کی اسناد حامد کی طرف کی گئی ہے، اور یہاں ضرب جو ضارب ہے اس کی اسناد ابوہ کی طرف کی گئی ہے۔ علی معنی انہ قام بہ، اس معنی کر کے کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے۔ جیسے مات حامد، ابھی دیکھو یہ فعل موت یہ حامد کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس کے اوپر یہ فعل واقع ہے، کیونکہ اگر کوئی فعل کسی کے اوپر واقع ہو جائے گا تو وہ مفعول ہو جائے گا، وہ فاعل نہیں رہ جائے گا، ہے نا۔ نصر حامد، حامد نے مدد کی، اب نصر کی یہ صفت حامد کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ حامد کے اوپر واقع ہے، کیونکہ نصر جس کے اوپر ہو جائے گا تو وہ تو مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا وہ۔ تو فاعل کی تعریف کیا ہو گئی؟ فاعل ایسا اسم ہے، فاعل اسمی رہے گا جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اور اس فعل یا صفت کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، یہ معنی کر کے کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے۔ یہ ہوئی پوری تعریف۔ اب اس پوری تعریف کو سمجھنے کے بعد آپ قام الولد میں یا نصر الولد میں الولد فاعل ہے، اور فاعل کی پوری تعریف پر سیٹ ہو رہا ہے۔ یہ جان لو کہ فعل سے پہلے فاعل نہیں آ سکتا ہے، فعل سے پہلے، لیکن اگر الولد نصرہ کر دیا جائے تو اس جملے میں الولد یہ فاعل نہیں ہوگا۔ ہاں معنوی اعتبار سے اگرچہ پتہ چل رہا ہے کہ لڑکے نے مدد کیا، الولد نصرہ یا نصر ولد دونوں میں معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکے نے مدد کیا، لیکن جب آپ فاعل کی جو نحو کے فاعل کی تعریف ہے، جب اس پر آپ سیٹ کریں گے تو ایک ہی صرف فاعل کی تعریف پر سیٹ ہو پائے گا، دوسرا فاعل کی تعریف پر سیٹ نہیں ہو پائے گا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں نصر الولد میں الولد یہ فاعل کی تعریف پر سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو الولد فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہر اسم، یہ اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، فعل ہو یا صفت ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں نصر الولد میں نصرہ یہ فعل ہے، اور کس سے پہلے ہے؟ اس اسم سے پہلے ہے۔ اچھا، اب نصرہ کی اسناد بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس فعل یا صفت کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، تو اس فعل کی اسناد بھی حامد کی طرف کی گئی ہے۔ اچھا، یہ فعل حامد کے اوپر واقع بھی نہیں ہے، کہا ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہو۔
تو ایک فاعل کی تعریف میں ایک چیز ہے کہ وہ اسم ہو، دوسرے یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل یا صفت ہو، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل یا صفت کے بعد ہو، اس سے پہلے فعل یا صفت ہو، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل یا صفت کے بعد ہو دوسری شرط۔ تیسری یہ کہ اس فعل یا صفت کی اس کی طرف اسناد کی گئی، اس کی طرف اسناد بھی کی گئی ہے، اور چوتھے یہ کہ وہ فعل یا صفت اس کے اوپر واقع نہ ہو، اس کے ساتھ قائم ہو، بلکہ اس کے اوپر واقع نہ ہو۔ یہ چار خوبیاں، چار شرطیں فاعل کی تعریف میں ہے۔ جس اسم میں بھی یہ چاروں چیزیں، چاروں صفتیں سیٹ ہو جائیں گی، وہ اسم فاعل کہلانے کا حق رکھتا ہے، وہ اسم فاعل ہوگا۔ اسم فاعل نہیں، وہ اسم فاعل ہوگا۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے۔ اسم فاعل ایک صرف کی اصطلاح ہے جی، اسم فاعل ایک صرف کی اصطلاح ہے، اور اس کی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسم فاعل ہے کہ نہیں ہے۔ اسم فاعل مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضارب، حامد، یہ اسم فاعل ہے۔ رأیت حامدا، یہ اسم فاعل مفعول ہے۔ فاعل یہاں صرف کہیں گے، اگرچہ وہ اسم ہوتا ہے، لیکن اسم فاعل نام نہیں دیں گے، کیونکہ اسم فاعل وہ صرفی ایک اصطلاح ہے۔ آپ کی کتاب میں جو مثال دی ہوئی ہے وہ یہ ہے، قام زید و زید ضارب، قام زید اور زید ضارب، ابوہ عمر، یہ دو مثال دی ہوئی ہے۔ اسم فاعل کی تعریف کرنے کے بعد یہ دو مثالیں دی ہوئی ہیں، دونوں مثالوں میں جو ہے کہ اس اسم سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، تو دونوں مثالیں دی گئی ہیں، ایک میں فعل ہے، ایک میں صفت ہے۔ اب میں اپنی کتاب دیکھو، الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اسند الیہ، جس فعل یا صفت کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، علی معنی انہ قام بہ، اس معنی کی بنیاد پر کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، نہ کہ اس اسم کے اوپر واقع ہے۔ مثال دیا، ہاں، تو ابھی جو نصرہ حامد اور حامد النصرہ کی مثال میں نے دیا، تو نصرہ حامد پہ ہم نے آپ کو تطبیق دے کر کے بتایا کہ نصرہ حامد میں حامدی فاعل کی تعریف پہ سیٹ ہے۔ حامد النصرہ کو چیک کرتے ہیں تو آپ اس میں پاؤ گے کہ یہ فاعل کی تعریف پر پورے طور سے سیٹ نہیں ہے۔ کام کرنے والا تو بتا رہا ہے، ہاں، کہ مدد کس نے کیا ہے، حامد نے کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کام کرنے والا یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن دیکھو، حامد النصرہ اسم ہے، فعل یا صفت اس سے پہلے ہے کہ اس کے بعد ہے؟ حامد النصرہ میں پہلے نہیں ہے، بعد میں ہے۔ لکھ کے دیکھو، حامد النصرہ، اس میں پہلے کون آ رہا ہے؟ پہلے اسم آ رہا ہے، اس کے بعد نصرہ، یہ بعد میں ہے۔ جبکہ فاعل کی تعریف میں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ فاعل کی تعریف میں اسم سے پہلے ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو، اور حامد النصرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسم ہے، اس کے بعد فعل یا صفت ہو، صفت تو ہے ہی نہیں، اس میں فعل ہے۔ تو ظاہر ہے جب اسم کے بعد فعل ہے تو کیسے یہ فاعل ہو سکتا ہے؟ اسم سے پہلے فعل ہونا چاہیے نا، یا صفت ہونا چاہیے؟ ہاں، تو اس چیز کا دھیان رکھو۔ اب دو تین مثالیں میں اور دیتا ہوں، جیسے قام الاولاد، یہ فاعل کی مثال پہ سیٹ ہو جائے۔ الاولاد قاموا، یہاں الاولاد فاعل پہ کی مثال پہ سیٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کہنا پڑے گا کہ فاعل یہاں ضمیر ہے۔ اچھا، فعل ہے تو فاعل رہے گا بھی ہے،
فعل ہے تو فاعل رہے گا، اور کوئی بھی فاعل بغیر فعل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا اور یا تو اس میں ضمیر، اسی لحاظ سے ابھی یہ بات آگے آ رہی ہے، یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو الاولاد قاموا، اس میں آپ الاولاد کو فاعل نہیں بول سکتے ہیں، قام الاولاد کو میں آپ الاولاد کو فاعل بولیں گے۔ ہاں یہ بھی فرق محسوس کر رہے ہیں کہ ایک میں ہم نے قامو کیا ہے اور ایک میں قامہ ہی صرف رہنے دیا ہے، جبکہ اولاد آگے پیچھے کر رہے ہیں تو دونوں میں جمع ہی رکھ رہے ہیں، لیکن فعل میں الاولاد قامو کر دے رہے ہیں، اور جب قامو کو پہلے لا رہے ہیں تو قام الاولاد کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بحث اس میں ابھی آگے آئے گی، جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تب فعل کیسا ہوگا، اور فعل کا فاعل جب اس میں ضمیر ہو تب فعل کیسا ہوگا، یہ ایک مستقل بحث آئے گی۔ اسی بحث میں یہ بحث آگے چل کر کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ نہ قام زید و زید ضارب ابوہ امرن، اس میں جو قام زید ہے یہ اس چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ فاعل سے پہلے فعل ہو، اور زید ضارب ابوہ امرن میں اس چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ فاعل سے پہلے صفت ہو۔ ما ضرب زید امرن، زید نے امر کو نہیں مارا، ہے نا، تو نفی بھی لگ گیا، تب بھی اس کے فاعل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں بھی زید ضربہ کا فاعل ہے۔ اب آگے ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھو، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل ہے نا، فعل معروف، یہاں جس فعل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ فعل معروف ہے، کیونکہ فعل معروف کے بعد ہی فاعل آتا ہے، اور فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے جس کو مفعول ماضی مسمى فاعل کہتے ہیں، اس کی بحث بھی آگے آ رہی ہے۔ تو جو فاعل کی تعریف میں جو فعل آیا ہے اس فعل سے آپ فعل معروف سمجھو گے، فعل مجہول نہیں سمجھو گے۔ الفاعل کل اسم قبلہ فعل، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، تو یہاں فعل سے آپ فعل معروف سمجھیں گے، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل اس کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ لا بد ضروری ہے، لا بد من ضروری ہے، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی فاعل رہے گا تو مرفوع رہے گا، فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا۔ مظہر او مضمر، اب وہ فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے یا اس میں ضمیر ہو سکتا ہے، بہرحال فاعل رہے گا، ہر فعل کے لیے فاعل رہے گا۔ اب وہ فاعل چاہے اس میں ظاہر ہو اور چاہے اس میں ضمیر ہو۔ جیسے اس میں ظاہر کب سمجھو گے؟ فعل کے بعد، اس کا میں آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں۔ اگر فعل کے بعد کام کرنے والا جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے۔ جیسے مثال دی ہے ذہب زید، اب یہاں جانے والا، کام کرنے والا کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاعل کی تعریف پہ سیٹ ہو رہا ہے، زید، یعنی اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے، فعل کے بعد۔ اور اگر زید ذہبہ کر دیا جائے تو جو کام کرنے والا ہے وہ اس سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اب جب پہلے ہے تو وہ فاعل بن نہیں سکتا ہے، اور فعل کو فاعل چاہیے، تو اب یہ مانا جائے گا کہ اسی کے اندر کی جو ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، یہاں فاعل مظہر نہیں بلکہ فاعل مضمر ہے،
فاعل یہاں ضمیر ہے. تو اس طرح سے سمجھ لیں گے کہ یہ فاعل ضمیر ہے. قام الاولاد اور الاولاد قاموا میں سمجھ پائے؟ الاولاد قاموا میں آپ کو کام کرنے والا فعل سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے، تو فعل سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے تو فاعل ہوگا نہیں. تب کیا کریں گے؟ اب کہاں فاعل ڈھونڈیں گے؟ اب فاعل اسی کے اندر ڈھونڈیں گے، فاعل اسی کے اندر ڈھونڈیں گے. اب قاموا میں ہم کی ضمیر فاعل ہے. تو بہرحال فاعل ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، وہ چاہے فاعل اس میں ظاہر ہو اور چاہے اس میں ضمیر ہو. اب ضمیر رہے گی تو جو کام کرنے والا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ کر کے جائے گی. ہاں، جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ کر کے جا رہے وہ خدا بھی ہو سکتا ہے اور موصوف بھی وہ لفظ ہو سکتا ہے. مظہر کی مثال دی ہے جیسے ذہب زید، اور مضمر کی مثال دیے ہیں. اچھا، مضمر میں ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے وہ ضمیر، اور مستتر بھی ہو سکتی ہے. ضمیر مستتر کی جیسے زید ذہب، اور ضمیر بارز جیسے ضربت زیدن، یہاں بھی فاعل ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ پڑھ لیں گے، پھر سے سمجھ لیں گے. اور 5 مثال ضمیر بارز اور ضمیر مستتر کی، فاعل جبکہ اس میں ظاہر ہو اور فاعل جبکہ اس میں ضمیر ہو، اس کی 5 مثال لکھ کے لے آؤ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.